میں بہت شکر گزار ہوں مولانا اسد تھانوی صاحب آپ کا اور صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب آپ کا، اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل کے سارے مظاہرے کامیاب کرے اور پرامن طریقے سے ہوں، اللہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ خیریت کے۔ ناظرین کرام، گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اب اسے قسمت کی خرابی کہیے یا قیامت کی علامت کہ ہمارے ارد گرد تجدد پسند، جدیدیت کے شیدائی اور مستشرقین سے مرعوب بعض ایسے روشن خیال محققین اور لکھاری بستے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مہکتے سر سبز گوشوں پر اپنی ناقص عقل کے وہ بے رنگ اور بے ترتیب پودے لگانے میں دھتے ہوئے ہیں جن میں تحقیق کے پتے ہیں نہ تجربے کی شاخیں۔ ان کا سارا رکھ رکھاؤ، مروت، خیال، تکلف اور جذبہ ہمدردی ان کے نام ہے جو سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور یہ اسوہ رسول کا واسطہ دے کر امت کے ایمان میں ان کم ظرفوں کو معاف کرنے کے کانٹے بڑی مہارت سے لگاتے ہیں۔ اگر کسی بدبخت نے شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں توہین کی، اور یہ عہد سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ تو یہ عہد بھی انہی کا ہے جس عہد میں ہم جی رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، تو یہ حسن خلق اور وصف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن امت میں سے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ حضور اپنا حق معاف فرما سکتے ہیں، لیکن اگر امتی کسی بد زبان کو نظر انداز کر دے تو یہ حسن خلق نہیں، بے حمیتی اور بے غیرتی ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ادریس شافعی، امام محمد مالک، امام احمد بن حنبل اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہم یہ مکمل طور پر متفق ہیں کہ ایسے بدتینت کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملنا چاہیے، اور یہ اس لیے کہ اگر توبہ کا دروازہ کھول دیا جائے تو شیطان اپنے عمل خبیثہ کے باعث توبہ کے بہانے اپنے تئیں گرفت سے بچا لے گا، اور پھر ویسے بھی مجرم کو جرم ثابت ہونے کے بعد توبہ آخرت میں تو شاید بچا لے، لیکن دنیا سے اس کا تعلق توڑ دینا ہی ان علماء کے نزدیک عین انصاف ہے۔ مجھے حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ دن رات حدیث کے خلاف لکھنے اور بولنے والے، حدیث کے خلاف لکھنے اور بولنے والے حدیث ہی کا سہارا لینے پر کیوں مجبور ہیں؟ بھئی ان کے نزدیک تو قرآن ہی کافی ہے۔ پھر بھلا بتائیے تو صحیح کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضور کانٹے بچھانے والی کی عادت کو تشریف لے گئے ہے جی؟ کہاں لکھا ہے قرآن؟ یا جنہوں نے استہزاء کیا انہیں معاف فرما دیا، یا جنہوں نے پتھر برسائے ان کے حق میں دعا کی؟ یہ تو سب حدیثیں ہیں بھائی، حدیثیں، روایات انہی کو تو کہتے ہیں۔ اور اگر آج سے آپ نے ماشاءاللہ حدیث ماننا شروع کر دی ہیں تو پھر صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی کی ان روایات پر بھی ایمان لے آئیے کہ کعب بن اشرف ابن خطل اور اس کی دو باندیوں ابو رافع، حویرث ابن نقید، یہودیہ اسمہ جو شاعرہ تھی، ابو افق، نظر بن حارث، عقبہ بن ابو معیط، انس بن زنیب الدیلی، ابن سبینہ اور ام ولد کو ان کی دریدہ دہنی، سب و شتم، ہجو گوئی اور شان الوہیت اور رسالت میں گستاخی کرنے پر نبی کریم نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ کیوں نہیں مانتے یہ حدیثیں؟ کیا خیال ہے؟ ان پر بھی ذرا سر ہلائیے نا اس بات میں۔ بہت اچھا۔ یا اپنے مطلب کی روایت کو حسن اور امت مسلمہ کے یقین کو ضعیف کہہ کر یوں ہی کام چلائیں گے ہیں جی؟ ضعیف کہنے والے، چلیے کچھ دیر کو آپ کی مان بھی لیں تو کم از کم مجھے یہ تو بتائیے کہ ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ نہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر وہ جس کی خاطر چلیے، جس کی خاطر اپنا دست کرم دعا کے لیے بلند کریں اس کا بیڑا پار ہے، یہ تو ایمان ہے نا آپ کا؟ اور دعا تو بہت دور کی بات ہے۔ صاحبزادہ صاحب موجود ہیں، تھانوی صاحب، اگر وہ نظر عنایت بھی ڈال دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ تو پھر یہ لوگ کون ہیں قرآن کے چاہنے والوں؟ یہ لوگ کون ہیں جن کے لیے سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز قہر ہم سب کو لرزا دینے کے لیے کافی ہے؟ آیت 79 اور 80 کھول لیجئے۔ لا شریک کا نور اس طرح سے اس میں کلام کر رہا ہے، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سنیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا
کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے حق میں دعا کرے تو اس کا کیا مقام ہوگا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ خواہ ان بدبخت گستاخ اور شان میں تانہ زنی کرنے والوں کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور عفو درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر. یہ کون نامراد اور بد نصیب ہیں جن کے لیے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التجائے بخشش بھی کام نہیں آئے گی. اے متجددین، یہ گستاخان رسول ہیں، یہ کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپنے والے بدتینت، بدخو اور مادر کی خیانت سے تولد ہونے والے شاتمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. قاضی ایاز الشفا میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید نے جب امام مالک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا حکم دریافت کیا تو امام مالک نے کیا کہا؟ مالکی بھی سن لیں، حنفی تو سن ہی رہے ہیں، مالکی بھی سن لیں. امام مالک نے فرمایا ما بقاء الامتی بعد شتمی نبیہا، اس امت کی کیا زندگی ہے جس کے پیغمبر کو گالیاں دی جائیں. ایک مرتبہ کسی شخص نے مدینے کی زمین کو ردی کہا تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ اس کو 30 درے لگائے جائیں اور پھر اسے قید کر دیا جائے. حالانکہ دنیاوی لحاظ سے وہ ایک معزز شخص تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ شخص لائق گردن زنی ہے اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی زمین کو ایسے کہتا ہے. کیا امام مالک بھی انتہا پسند تھے شہری رحمان صاحبہ؟ یا پھر امام شافعی علیہ رحمہ جن کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی تحقیر کرنے والا بھی واجب القتل ہے؟ یا پھر امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ جو اس ضمن میں توبہ کے قائل ہی نہیں ہیں، بس قتل پر مصر ہیں؟ یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جن کے نزدیک توبہ کی صرف اتنی اہمیت ہے کہ قتل کیے جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھا کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے مگر قتل ضرور کیا جائے؟ یا پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار کے ذریعے کلام کے قائل ہیں؟ یقیناً آج کی کچھ زیادہ ہی اعتدال پسندوں کے لیے یہ ائمہ بھی انتہا پسند ہوں گے، یا پھر جتنی روایات میں نے بیان کی ہیں وہ عقل کے خلاف اور نحیف و غریب و ضعیف ہوں گی اور جان چھوٹ جائے گی. حالانکہ میں ابھی جوان ہوں، اسی لیے کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سے بھی ضعیف ہی نہ ٹپکے، اس لیے ضعیف باتیں بیان نہیں کرتا. کہنے اور لکھنے کو بہت کچھ ہے، مگر فی الحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور الذہب کے اس واقعے کو گرہ باندھ لیجئے. ان کی شہادت کے دن بھی قریب آ رہے ہیں. یکم محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے، اس دن عام تعطیل ہونی چاہیے پورے پاکستان میں. لیکن میں ان کے اس دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا کر پروگرام ختم کروں گا. ان کے زمانے خلافت میں مسجد کا ایک امام جہری قرات میں ہمیشہ عبس و تولی کی تلاوت کرتا. مقتدیوں کی شکایت پر اسے طلب کیا گیا اور پوچھا کہ تم صرف یہی صورت کیوں تلاوت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا، مسجد نبوی کا امام کہنے لگا مجھے مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو جھڑکا ہے. معاذ اللہ. ابھی اس کے الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا اور ارشاد فرمایا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزنش میں مزہ آتا ہو اس کی گردن اڑانے میں عمر کو بہت مزہ آتا ہے. یہ ایک امام مسجد کا قصہ ہے، لہٰذا میں پناہ مانگتا ہوں ایسی روشن خیالی سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کر کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں. عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.